جی السلام علیکم ناظرین، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے خوش ہوں گے۔ تو آج میں آپ کو دو خوفناک کہانیاں سنانے والا ہوں جو کہ ہمارے فالوورز نے ہمیں میل کی ہیں۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی یہ خوفناک کہانیاں وہ ہمارے چینل پہ پبلش ہوں تو آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں میری ای میل دی ہوئی ہے، اس ای میل پہ آپ جو ہے نا ہماری ای میل پہ میل کر سکتے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنی کہانیوں کی طرف، چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کی پہلی سٹوری ہم شروع کرتے ہیں۔ رات کے 12 بج رہے تھے اور جان اپنے ایک دوست کی پارٹی سے گھر واپس آ رہا تھا۔ پارٹی زبردست تھی مگر واپسی کا سفر طویل اور سنسان تھا۔ اس نے شارٹ کٹ لینے کا فیصلہ کیا تاکہ جلدی گھر پہنچ سکے، مگر یہ راستہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ سڑک پر نہ کوئی گزرنے والی گاڑی، نہ کوئی انسان کا سایہ، بس گہری خاموشی اور اندھیرا تھا۔ جان ریڈیو پر چلتے ہلکے موسیقی کے ساتھ اپنی دھن میں گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک اس سے دور ایک کافی شاپ نظر آئی۔ اس نے سوچا کافی لے لیتا ہوں تاکہ ڈرائیونگ کے دوران نیند نہ آئے، لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا دروازے پر بڑا سا بورڈ لگا ہوا تھا، کلوزڈ۔ مایوس ہو کر جان نے گاڑی دوبارہ اسٹارٹ کی اور آگے بڑھ گیا۔ کچھ ہی فاصلے پر اچانک اس کی گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ کھڑی ہوئی۔ جان نے جھٹکے سے بریک لگائی۔ لڑکی کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ تھوڑے لرزتے لہجے میں بولی، پلیز میری مدد کیجیے، میں گاڑی خراب ہو گئی ہے اور رات بہت ہو چکی ہے، مجھے میرے گھر چھوڑ دیں۔ جان کی گہری سانس لی اور پوچھا، تمہارا گھر کدھر ہے؟ لڑکی نے جواب دیا، یہاں سے تقریباً 3 کلومیٹر دور، میں 4 گھنٹے سے یہاں پھنسی ہوئی ہوں۔ جان نے کہا، ٹھیک ہے، آؤ میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ لڑکی پیچھے کی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ جان نے اس کا نام پوچھا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کہا، عالیہ۔ دونوں راستے پر باتیں کرتے رہے۔ جان نے بتایا کہ وہ پارٹی سے واپس آ رہا ہے۔ عالیہ نے بھی کہا کہ اسے بہت بھوک لگی ہے کیونکہ وہ کئی گھنٹوں سے کچھ نہیں کھا سکی۔ جان نے کہا، چلو میں کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں، لیکن جیسے ہی اس نے گاڑی روکی اور پیچھے مڑ کر دیکھا، سیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ جان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ گھبراہٹ میں اس نے فون نکالا مگر فون ڈیڈ تھا۔ وہ پسینے میں شرابور تھا۔ ہمت جٹا کر گاڑی دوبارہ سٹارٹ کی اور اندھا دھند ڈرائیونگ کرنے لگا۔ راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد اسے دور روشنی دکھائی دی، وہی کافی شاپ۔ اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ چلو یہاں جا کر کسی کو کال کرتا ہوں، لیکن جب وہ قریب پہنچا تو اس کے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی کیفے تھا، بالکل ویسا ہی جو اس نے 2 گھنٹے پہلے دیکھا تھا۔ جان کانپنے لگا، اس کا جسم جیسے برف کی طرح سرد ہو گیا۔ اتنے میں اچانک پیچھے سے ایک مانوس آواز آئی، پلیز میری مدد کریں، میں گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ جان نے ہڑبڑا کر مڑ کر دیکھا، وہی لڑکی، وہی مسکراہٹ، وہی جملے۔ اندھیرا مزید گہرا ہو گیا اور جان کو یوں لگا جیسے وہ کبھی اس سنسان راستے سے باہر نکل ہی نہیں پائے گا۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی دوسری کہانی کی طرف۔ میرے دوستوں، آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ میرے ساتھ 2008 میں پیش آیا۔ اس وقت میں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ ہی رہا تھا۔ اسکول کا ایک کیمپ ٹرپ ملیشیا کے گھنے جنگل میں رکھا گیا تھا اور میرے ساتھ میرا بچپن کا سب سے قریبی دوست بھی تھا۔ میں بے حد پرجوش تھا، دل خوش تھا کہ پہلی بار والدین کے بغیر ہم ایک ہی ٹینٹ میں رات گزاریں گے، لیکن اندر ہی اندر ایک عجیب سی گھبراہٹ بھی تھی۔ ہم شام کو سنگاپور سے نکلے اور رات تقریباً 12 بجے جنگل کے بیچوں بیچ اسی کیمپ سائٹ پر پہنچے۔ سفر نے سب کی جان نکال دی تھی، جسم درد سے ٹوٹ رہا تھا، بس خواہش تھی کہ کسی طرح ٹینٹ مل جائے اور سیدھا سو جاؤں۔ کیمپ ایڈوائزر نے مختصر سی بریفنگ دی اور ہمیں رجسٹریشن ایریا سے سامان لینے بھیج دیا۔
پھر سب اپنے اپنے ٹینٹ میں چلے گئے۔ ہمارا ٹینٹ ایک پہاڑی کے اوپر تھا۔ وہاں پہنچنے کے لیے ایک بہت کھڑی سیڑھی چڑھنی پڑتی تھی۔ سڑک کے دائیں طرف سیڑھیاں اور اوپر ٹینٹس، جبکہ بائیں طرف کینٹین اور سرگرمیوں کا میدان۔ خیر ہم سیدھا اوپر گئے اور پہلی رات سکون کی نیند سو گئے۔ اگلے دن سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر میرے دل میں ایک بوجھ سا تھا، خاص طور پر جب میں اکیلا ہوتا تھا۔ یہ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو۔ میں نے سوچا شاید یہ میرا وہم ہے۔ شام کے 7 بجے کے قریب آسمان اچانک گہرا اور ڈراؤنا ہو گیا۔ تبھی میرے دوست نے کہا، علی چل میرے ساتھ ٹینٹ سے کچھ لینے چلتے ہیں۔ اندھیرا تھا، میں نے سوچا اکیلے کیسے جانے دوں، اس لیے اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم دونوں سڑک پار کر کے سیڑھیوں کی طرف بڑھے۔ سیڑھیاں اتنی تنگ تھیں کہ ایک وقت میں ایک ہی شخص چل سکتا تھا۔ وہ آگے چل رہا تھا اور میں پیچھے چل رہا تھا۔ جیسے ہی ہم اوپر چڑھنے لگے، میرا دل تیز دھڑکنے لگا۔ اچانک میرے جسم کے دائیں حصے پر عجیب سا بوجھ محسوس ہوا، دائیں طرف جیسے کوئی میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہو۔ سانسیں بھاری ہو گئی۔ ایک طرف جسم برف جیسا سرد، دوسری طرف آگ جیسی گرمی، اور پھر میرے کان کے بالکل قریب کسی کے سانس لینے کی آواز۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا، نظریں زمین پر رکھی اور قدم آگے بڑھاتے رہا، مگر یقین ہو چکا تھا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اچانک میرا دوست رک گیا۔ وہ مڑا اور زور سے چیخا، علی علی، تمہارے برابر کچھ ہے، میں نے دیکھا ہے۔ اسی لمحے جیسے وہ بوجھ اتر گیا ہو، وہ موجودگی ہوا میں غائب ہو گئی۔ میں نے دائیں طرف جھاڑیوں کی طرف حرکت دیکھی، جیسے کوئی تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا ہو، حالانکہ ہوا کا ایک جھونکا بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنے دوست سے کہا، خاموشی سے ٹینٹ میں چلتے ہیں، ابھی بات نہیں کرتے اس بارے میں۔ ٹینٹ میں پہنچ کر وہ بار بار دہرانے لگا، میں نے دیکھا ہے علی، کچھ تھا وہاں، بڑا سا سیاہ، ایک پتھر پر بیٹھا ہوا، آنکھیں سرخ تھی اس کی، چلتی ہوئی آنکھیں۔ وہ تمہیں گھور رہا تھا۔ میرے جسم میں لرزہ دوڑ گیا۔ میں نے صرف اتنا کہا، ہاں میں نے بھی محسوس کیا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا کہ اس ہستی کو مزید توجہ نہیں دینی، ایسے سایوں کو نظر انداز کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے چند منٹ بعد ہماری باقی ساتھی بھی ٹینٹ میں آ گئے۔ ہم سب نیچے میدان کی طرف جانے لگے۔ جب ہم پھر اسی سیڑھی سے نیچے اتر رہے تھے تو ایک لمحے کے لیے میں رک گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے غور سے اس جگہ کو دیکھا جہاں میرے دوست نے کہا تھا کہ وہ سایہ پتھر پر بیٹھا تھا، مگر وہاں کوئی پتھر تھا ہی نہیں۔ تو پھر وہ سایہ کہاں بیٹھا تھا آخر؟ کیا وہ واقعی کوئی انسان تھا، یا پھر جنگل کے اندھیروں میں چھپا ہوا کوئی جن جو ہمیں گھور رہا تھا؟ جی دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی 2 خوفناک کہانیاں؟ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہیں تو ہمیں کمنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیں۔ لائک، سبسکرائب اور شیئر لازمی کر دیجیے گا۔ اور ہاں، اگر کسی کی خوفناک کہانی ہے، وہ ہمیں شیئر کرنا چاہتا ہے، تو میری ڈسکرپشن پہ ای میل میں نے اپنی دی ہوئی ہے، وہاں آپ میل کر سکتے ہیں۔ ایسی بے شمار خوفناک کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ بندھے رہیے۔ اللہ حافظ۔